ایک لمحہ اور پوری تاریخ بدل گئی، فریاد اور تقدیر جاگ اٹھی، ایک نوجوان اور پوری دنیا حیران۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محمد بن قاسم کی داستان نے جنم لیا، ایک ایسی داستان جو صدیوں تک دلوں میں دھڑکتی رہے گی۔ محمد بن قاسم کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، جس نے بنی صغیر کی سرزمین پر نہ صرف مذہبی اور سماجی تبدیلیاں لائیں بلکہ انصاف اور امن کا وہ نقش بھی چھوڑا جو صدیوں تک یاد رکھا گیا۔ یہ داستان 92 ہجری یعنی 711 عیسوی سے شروع ہوتی ہے، جب ایک نوجوان سپہ سالار کو ایک عظیم مقصد کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب دنیا مضبوط خلافت کے تحت منظم تھی اور اسلامی فتوحات ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھیں۔ سندھ کی سرزمین اس دور میں راجہ دیہر کے قبضے میں تھی۔ اس کی سلطنت وسیع تو تھی مگر داخلی طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ لٹیرے، سمندری قزاق اور بدعنوان حکام عام لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے، مگر راجہ دیہر ان کی روک تھام میں ناکام۔ ایک واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ عرب تاجروں کی ایک کشتی جس میں مسلمان عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، سمندر میں قزاقوں نے لوٹ لی اور ان قیدیوں کو سندھ کے علاقے دیبل میں فروخت کر دیا۔ جب ایک مسلمان لڑکی نے خط لکھ کر خلیفہ ولید بن عبد الملک سے مدد مانگی تو یہ خط خلافت کے دربار میں تڑپ پیدا کر گیا۔ خلیفہ نے فوری طور پر راجہ دیہر سے شکایت کی، مگر دیہر نے صاف کہا کہ وہ قزاقوں کو قابو نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ بنی کہ محمد بن قاسم کو سندھ روانہ کیا گیا۔ محمد بن قاسم اس وقت صرف 17 سال کے نوجوان تھے، مگر عقل، بہادری اور قیادت میں بہت آگے تھے۔ ان کے ساتھ تربیت یافتہ فوج، جنگی ساز و سامان، منجنیقیں اور گیوڑ سوار تھے۔ جب وہ مکران کے راستے سندھ میں داخل ہوئے، مقامی لوگ ان کی نظم و ضبط سے متاثر ہوئے۔ پہلی بڑی مہم دیبل کی طرف تھی۔ دیبل ایک اہم بندرگاہ اور تجارتی مرکز تھا، جہاں قلعہ مضبوط تھا اور ہندو پجاریوں کا مندر شہر کے بیچ میں کھڑا تھا۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کیا اور اپنی سب سے بڑی منجنیق وہ ارادہ تو نصب کی، جس کے پتھر نے قلعے کے مرکزی جھنڈے کو گرا دیا، جو مقامی فوج کے لیے حوصلے کی علامت۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے منظم انداز میں حکومت قائم کی، کسی عام شہری پر ظلم نہ کیا اور قیدی مسلمان عورتوں اور بچوں کو رہا کیا۔ اس انصاف نے مقامی لوگوں کے دل جیت لیے۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم اندرون سندھ کی طرف بڑھے۔ اگلی بڑی جنگ راور کے مقام پر ہوئی، جہاں راجہ دیہر خود لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا۔ دریائے سندھ کے کنارے گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ دیہر ایک بڑے ہاتھی پر سوار تھا، مگر محمد بن قاسم کے تیر اندازوں نے ہاتھی پر حملہ کیا، ہاتھی بگڑ گیا اور دیہر مارا گیا۔ اس کے بعد سندھ کی مرکزی طاقت ٹوٹ گئی۔ مقامی عوام، خاص طور پر مظلوم طبقات جیسے بدھ مت پیروکار، محمد بن قاسم کے انصاف اور نرمی سے مطمئن ہوئے اور نئے نظام میں شامل ہوئے۔ محمد بن قاسم نے نیرون کوٹ، سیوستان، براہمن آباد اور دیگر علاقوں کو فتح کیا۔ ہر مقام پر ان کا طرز حکمرانی امن اور عدل پر مبنی تھا۔ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی گئی، مندروں کو نقصان نہ پہنچایا گیا اور صرف ظالموں کو سزا دی گئی۔ ٹیکسوں کو منظم کیا گیا اور عام لوگوں پر بوجھ کم کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ انہیں ابن عادل کہتے تھے۔ محمد بن قاسم نے علاقے میں تجارت کو محفوظ بنایا، قافلوں کی حفاظت کا نظام قائم کیا اور پولیس انتظام مضبوط کیا۔ ملتان کی فتح کے بعد پورا جنوبی پنجاب اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ ملتان کے بڑے مندر جو سونا پیدا کرنے کی وجہ سے سورج مندر کہلاتا تھا کو بھی نقصان نہ پہنچایا گیا، بلکہ آمدنی عوامی بہبود میں استعمال کی گئی۔ ان کے دور میں مسلمان، ہندو، بدھ اور دیگر طبقات امن کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ زمینداروں کو زمینوں کے حقوق دیے گئے، کسانوں کی مدد کی گئی اور لٹیروں کو سخت سزا دی۔ سندھ میں عرب تجارت اتنی مضبوط ہو گئی کہ لوگ اسے باب الاسلام کہنے لگے۔ اس سے اسلام پورے بنی صغیر میں پھیل گیا اور یہاں علم، تہذیب اور انصاف کا چرچا ہوا۔ افسوس کہ اتنے عظیم کارناموں کے باوجود محمد بن قاسم کی زندگی کا انجام دردناک۔ جب خلیفہ ولید کا انتقال ہوا، نئی حکومت نے سیاسی مخالفتوں کی وجہ سے انہیں واپس بلایا۔ راستے میں جھوٹے الزام لگا کر قید کر دیا گیا اور وہ اسی قید میں انتقال کر گئے، مگر انہوں نے وہ ورثہ چھوڑا جو صدیوں تک بنی صغیر میں مسلمانوں کے قیام اور پھیلاؤ کا ذریعہ بنا۔ محمد بن قاسم کی کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ عمر کم از زیادہ عظمت کردار سے انصاف، رحم، حکمت اور بہادری ایک ساتھ ہوں تو تاریخ میں ایسا نقش چھوڑتے ہیں جو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ان کی فتوحات صرف جنگی کامیابیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک نیا سماجی نظام، عدل، معاشی ترقی اور تہذیب کا آغاز تھی۔ محمد بن قاسم کی قیادت نے ثابت کیا کہ ایک نوجوان بھی پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ سندھ میں انہوں نے روشنی پھیلائی، جس کا اثر دہلی سے کشمیر تک، بنگال سے گجرات تک محسوس کیا گیا۔ ان کا سفر تو ختم ہوا، مگر اثر اور انصاف آج بھی زندہ ہے۔